کر کہہ رہے تھے کہ آج تمہارا رب مان رہا ہے، آج اپنے کیے سے توبہ کر لو، آج تم گناہ چھوڑ لو اور در توبہ پہ آ جاؤ۔ لیکن لوگوں نے مذاق کیا، ان کا ٹھٹھا اڑایا، ان کی بات کو، ہدایت کی بات کو دل پر تسلیم نہ کیا، اور وہ رونے لگ گئے کہ یہ لوگ جو ہے وہ میری بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اب ایک آدمی کا گزر ہوا وہاں سے، اس نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں لوگوں کو رب کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن آج لوگ مان نہیں رہے، رب مان رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد اسی آدمی کا گزر قبرستان کے پاس سے ہوتا ہے، تو وہ بزرگ وہیں کھڑے ہو کر رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ بزرگ، آپ کل بازار میں کھڑے ہو کر رو رہے تھے اور آج آپ یہاں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کاش یہ لوگ کل میری بات کو مان لیتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ آج یہ لوگ تو مان رہے ہیں لیکن رب کی ذات نہیں مان رہی۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس سے پہلے کہ در توبہ بند ہو جائے، ہمیں اپنی گناہوں والی زندگی کو پس پشت ڈال کر راہ ہدایت کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم سنتے یا سمجھ لیتے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام عبداللہ بن احمد نصفی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ احکام شرع کا مدار دلیل عقلی اور دلیل سمعی دونوں پر ہے، اور دونوں حجت لازمہ ہیں، ہم سنتے یا سمجھتے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، کہ وہ تو صحابہ کی صرف بیان کی گئی ہے نا، مسلمان کی سن لی اور اطاعت کی، آگے دلیل نہیں مانگی۔ لیکن جہنمی کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھ لیتے۔ تو علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کا جو احکام ہے ان کو فالو کرنے کا جو مدار ہے وہ دو طرح کی دلیلوں پر ہے، عقلی لحاظ سے بھی اور سمعی لحاظ سے بھی، یعنی عقل بھی اس کو پرکھے اور وہ سن کر اپنے دل کی آنکھ کے مطابق اس کو جج بھی کرے، اور دونوں حجت لازمہ ہیں، یعنی دونوں پر عمل ضروری ہے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو اب انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا۔ ارشاد فرمایا کہ اب جہنم میں داخل ہوتے وقت انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کہ ہم رسولوں کی تکذیب کرتے تھے۔ اس وقت چاہے وہ اقرار کریں یا انکار کریں، اب فائدہ نہیں ہے، جہنمیوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی مشکل آ جاتی ہے تب وہ رب تعالیٰ کی ذات کے پاس پلٹتا ہے، جب آسانی ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت اختیار کرتا ہے۔ لیکن یہ ایک فطری بات ہے، اب اللہ تعالیٰ انسان کو بعض اوقات مشکلات دے کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض انسان کو تکلیف دے کر اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ اپنی بخشش کے جو وسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے پیدا فرمائے ہیں، لیکن جو انا اور تکبر والے انسان ہیں وہ دنیا میں تو غفلت میں پڑے رہتے ہیں، لیکن جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے یا کسی بھی طرح سے کوئی جسمانی تکلیف پہنچ گئی یا کوئی بھی مالی تکلیف پہنچ گئی تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم آسانی میں بھی رب کی طرف رجوع کرو یا تم اگر مشکل میں رب کی طرف رجوع کرو، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ مشکل آنے پر رب کی طرف رجوع کرنے سے بہتر ہے کہ تم خوشی کی حالت میں بھی رب کی طرف رجوع کرو، تاکہ وہ مشکل آئے ہی نہ، اگر آئے تو ایک آزمائشی صورت میں آئے تاکہ وہ جلد پلٹ جائے، اور اس آزمائش میں بھی اللہ کی رضا مانگنی چاہیے۔ اس آیت کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو دعوت اسلام دی کہ تم رب پر ایمان لے آؤ، تو اس نے انکار کر دیا، اس نے اپنی خدائی کا نعوذ باللہ دعویٰ کیا۔ لیکن جب رب نے غرق کیا سمندر میں، جب 12 رستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار تو چلے گئے، نکل گئے آسانی سے، لیکن جب اس نے قدم رکھا تو وہ غرق ہو گیا۔ اب غرق ہونے کے دوران اس نے رب کو پکارنا شروع کیا اور اپنی خدائی کے دعوے سے انکار کرنے لگا۔ لیکن اب کیا تھا کہ اب تو موت سامنے تھی، اب جو بھی ہاتھ پیر مار لے وہ کچھ بھی نہیں تھا کر سکتا۔ تو اس کے اس انکار کو
اس کے رد کر دیا گیا، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو آج دیکھیں، آج تک اتنے 100 سال، 1000 سال کئی گزر چکے ہیں، آج تک زمین نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی وہ مصر کے عجائب گھر میں ادویات کے ساتھ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اور ہسٹری یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر سال میں اس کی ادویات چینج کر کے اس کے جسم پر لگائی جاتی ہیں تاکہ اس کی جو ممی ہے، باڈی ہے اس کی، وہ سیو رہے، اور اللہ نے قیامت تک عبرت کا نشان اس کو بنا دیا ہمارے لیے، کہ بجائے اس کے کہ مشکل میں رب کو پکارنے کی بجائے انسان آسانی میں حالت ایمان میں رب کو پکارے، پھر اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، نمرود خدائی کا دعویٰ کیا، اس کا انجام بھی دیکھ لیں۔ قارون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کا انجام بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح آج کل کے دور کے فرعون لوگ، حکمران لوگ، کہ جو اپنی انا اور تکبر میں تو رب کو بھول بیٹھے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا انجام بھی سب کے سامنے ہے۔ اگر وہی انسان، ہم دو طرح کے دنیا میں انسان ہے نا، کیٹیگری، اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی فلم انڈسٹری یا شوبز سے تعلق رکھتا ہے کوئی بندہ، یا اس طرح کی کوئی بھی بزنس سے وابستہ ہے جو حرام ہے، جس کی کمائی بھی حرام ہے، تو وقتی طور پر دنیا میں آسائشیں ہیں، فیمس ہے، گلیمر ہے، ہر طرح کی ان کی پہچان ہے، مشہوری ہے، شہریت ہے، ہر چیز ہے، ساری دنیا گھومتے ہیں، لیکن ہر چیز پیسہ ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جب اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وقت اخیر ان کا آتا ہے، یا ان کی گلیمرس کے بعد کا جو پیریڈ آتا ہے، بڑھاپے کا دور آتا ہے، تو ان کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ جن کا علاج جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا، اور اکثریت کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی چیز کا، اسٹامک کا ہے، لیور کا ہے، پھیپڑوں کا ہے۔ اب وہاں پر آ کے پیسہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ لوگ امداد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے، لیکن یہ کیا ہے کہ ہم سب کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہمیں بھی سمجھ آئے اور دوسروں کو بھی سمجھ آئے کہ جو حرام کا پیسہ ہے وہ دراصل آتا تو بہت جلدی ہے، لیکن جاتا اس سے بھی زیادہ جلدی ہے، اس میں برکت نہیں رہتی۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، یعنی ایک گانا گانے والا ہے، سنگر ہے، اور دوسری طرف ایک نعت خواں ہے، تو نعت خواں چاہے پیسے لے، وہ اس کا اپنا فیل ہے، لینے نہیں چاہیے، لیکن ہر ایک کا اپنا فیل ہے، لیکن اس کی زبان جو ہے وہ نعت خوانی سے تر رہتی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں گے کہ وقت اخیر میں اس کا انجام کس طرح کا ہے، چہرہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اکثر کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے، اور اس طرح کی نشانی ہمارے ملتی ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ ابھی ریسنٹلی پچھلے سال میں دیکھیں، خالد حسین نقش بندی ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد ذوالفقار حسینی نعت خواں تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی، اور اس طرح سیف اللہ صاحب ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی، سب سے بڑھ کر خادم حسین رضوی صاحب ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ان سب کا جنازہ چیک کر لیں، اور اس کے بعد امیر کبیر لوگ جس نے اپنی زندگی عیاشیوں میں گزاری، اس کا جنازہ چیک کر لیں۔ ہم دور کیوں جائیں، ہم غازی ممتاز قادری کے جنازے کی طرف جاتے ہیں، ہم اس کا کمپیئر کرتے ہیں سلمان تصیر کے ساتھ، کہ جس کی قبر پہ کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی، کوئی دعا مانگنے والا بھی جس کی قبر پہ نہیں تھا، اور اس کے برعکس غازی صاحب کا جنازہ تاریخ کا بہترین اور بہت بڑا جنازہ تھا، جس کا ریکارڈ خادم حسین رضوی کے جنازے نے توڑا تھا۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، لیکن ہم انسان ہے نا، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ انسان جو ہے وہ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انسان کا لفظ ہی کیا ہے، نسیان سے نکلا ہے، کہ وہ بھول جاتا ہے، وہ اپنا عبرت دیکھتا ہے، سارا نشان دیکھتا ہے، آتے جاتے ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن کیا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اپنے مقربین، صالحین، نیکوکاروں میں بنائے، اور ہمیں غفلت برتنے والوں میں سے نہ بنائے، بلکہ ہمیں فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا مقام اور درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور رب کریم جتنے مرحومین فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصالِ ثواب کے لیے جو کوشش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔